ہمارے اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، ایک صحابی رسول، ان کا نام ہے حضرت سیدنا جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ۔ حضرت جابر آئے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے کھجور پکنے کے وعدے پر کسی یہودی سے قرضہ لیا تھا، اور ہوا یہ کہ ہوائیں ایسی چلی اور موسم ایسا ہوا کہ میرے باغ میں جو کھجوریں آنی تھی وہ آئی تھی تو پکنے سے پہلے ہی وہ جھڑ جھڑ کر ٹوٹ کر کچی کچی گر گئی۔ ایسا ہوتا ہے نا، کسان لوگوں کو پتا ہے، جو لوگ کسان ہیں، کہ اگر وہ پھل پکنے سے پہلے بارش ہو جائے تو ہوا تیز سے چلے تو کچے پھل ہی ضائع ہو جاتے ہیں، کھیتی خراب ہو جاتی ہے، تو جو امید ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا کھجور کا باغ تھا بہت بڑا، انہوں نے کھجور پکنے کے وعدے سے قرضہ لیا تھا، لیکن ہوائیں چلی، کچی کھجوریں ٹوٹ گئی اور وہ جو پھول تھے وہی ختم ہو گئے۔ تو اب یہ تھا کہ وہ قرضہ ادا نہیں ہو سکے گا، تو یا رسول اللہ اب وہ بہت تنگ کر رہا ہے، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کہہ دیتے جابر میں کلمہ پڑھانے آیا ہوں، میں نماز پڑھانے آیا ہوں، یہ قرضوں کے معاملے میں میں شریک ہونے نہیں آیا ہوں، لیکن قربان میرے آقا کی شان سر بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے جابر، چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں اور اس سے بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جابر کے قرضے کے معاملے میں خود سے چل کر جن کی چوکھٹ پر چل کر سدرۃ المنتہا جبریل امین بار بار آتے ہیں۔ جبریل جس کی چوکھٹ پہ چکر لگاتے ہیں وہ رسول ایک یہودی کے دروازے پہ جا رہے ہیں، اپنی خاطر نہیں بلکہ ایک مسلمان اپنے صحابی اپنے غلام کی خاطر سرکار چل کر جا رہے ہیں۔ بتائیں مسلمانوں، کیا ہمارے اندر بھی یہ جذبات ہیں؟ کیا ہمارے اندر بھی یہ احساسات ہیں؟ نہیں، یہ احساسات ہمارے اندر نہیں ہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ صرف داڑھی کا نام دین، صرف ٹوپیوں کا نام دین، صرف تسبیحوں کا نام دین، یاد رکھنا دین وہ ہے جو مصطفیٰ جان رحمت نے عطا کیا ہے، دین وہ ہے جس کی تعلیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام ایک یہودی کے دروازے پہ چل کر کے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں دیکھو جابر کے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا ہے، اس لیے میں تمہاری چوکھٹ پہ چل کے آیا ہوں کہ تم اس کی قرض کی مدت بڑھا دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ میرے دروازے پر آئے، میں بڑا خوش نصیب ہوں، لیکن میں اب اس کی کوئی مدت نہیں بڑھا سکتا کیونکہ میں پہلے کئی بار ان کو مہلت دے چکا ہوں، مدت بڑھا چکا ہوں، اب میں مزید ان کو کوئی مدت اور مہلت نہیں دوں گا۔ سرکار نے فرمایا ایک کام کرو، میرے کہنے پہ مہلت دے دو، اگر یہ قرضہ اب نہیں دے گا تو ذمہ داری میں لیتا ہوں، میں اس کا قرضہ چکا دوں گا۔ اس نے کہا نہیں، اب میں کوئی مہلت نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے سے واپس آ گئے، واپس لوٹے، اس نے نہیں مانا سرکار کی بات۔ حضرت جابر کا چہرہ اتر گیا، چہرہ چھوٹا چھوٹا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام اب گھر نہیں گئے، ان کے باغ میں گئے۔ سرکار میں کیا کروں؟ سرکار فرماتے ہیں ایک بار میں اکیلے جاتا ہوں، دوسری مرتبہ میرے اور آپ کے آقا پھر اس یہودی کے دروازے پر چل کر گئے۔ مسلمانوں کیا یہ سنت نہیں ہے کہ کسی کے دروازے پہ چل کر کے جانا، کسی کی مشکل کشائی کے لیے، کسی کی حاجت روائی کے لیے؟ آپ مجھے بتائیں، بولو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ فلاں مسلمان مشکل میں پھنسا ہوا ہے، لیکن کیا کبھی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کی تکلیف دور کر دیں، ہم اس کی مشکل دور کر دیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ، کیونکہ ہم اللہ کے لیے نہیں جی رہے ہیں، ہم ریاکار ہو گئے، ہم اللہ کے لیے نہیں جی رہے ہیں، ہم منافقت کہیں نہ کہیں کر رہے ہیں۔ کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بار میں خود جاتا ہوں اور اس سے بات کرتا ہوں۔ گئے حضور دوبارہ گئے تو اس نے دوبارہ بھی انکار کر دیا۔ المختصر یہ کہ حضور باغ میں واپس آئے،
اور چاہتے تھے کہ اب اگر میں اپنے گھر چلا جاؤں گا تو جابر بہت پریشان ہو جائے گا، تو حضور علیہ السلام اپنے گھر بھی نہیں گئے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کیلولا کا وقت آ گیا تو حضرت جابر کے باغ کے اندر ایک اوٹا تھا، چبوترا، اسی ایک درخت کے نیچے وہ چبوترا تھا، اسی چبوترے پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی چادر بچھائی اور ہاتھ کا تکیہ بنایا اور حضور علیہ السلام لیٹ گئے۔ قربان جائیں، کونین کے مالک ہیں، مالک جنت ہے، اور زندگی کی شان کیا ہے کہ چادر بچھا دیتے ہیں اور ہاتھ کا تکیہ بنا کر وہیں پر سو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اپنا حال تو یہ ہے کہ نرم گدوں کے بغیر ہمیں نیند نہیں آتی، اور وہاں ہاتھ کا تکیہ ہے اور چادر ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو گئے، لیکن سونے کے درمیان صحابہ نے ایک معجزہ دیکھا کہ چونکہ دوپہر ڈھلتی جا رہی تھی اور جہاں سایہ تھا وہاں سایہ ختم ہوتا جا رہا تھا، قریب تھا کہ حضور کے پیروں پر دھوپ آنا شروع ہو جاتی حالت نیند میں۔ صحابہ نے دیکھا درخت نے بڑھ کر اپنی ٹہنی کو بڑھا دیا، درخت نے بڑھ کر اپنی ٹہنی کو بڑھا دیا، اور اللہ اکبر۔ پھر حضور علیہ السلام اٹھے، وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اللہ کے حبیب علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت جابر نے کہا حضور اب کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا اب کچھ نہیں ہوگا، ایک کام کرتے ہیں، تیری کھجوریں توڑتے ہیں، تیری کھجوریں توڑتے ہیں۔ یا رسول اللہ اتنی کھجوریں نہیں ہیں کہ اس کو قرض دیا جا سکے۔ آقا فرماتے ہیں تو ٹوکرا لے کر چل، توڑنے کا کام میں کروں گا۔ جابر سمجھ گئے کہ آج کوئی معجزہ پھر آنکھوں سے دیکھنے کو ملے گا۔ جابر ٹوکریاں لے کر چلتے رہے، حضور کھجوریں توڑتے رہے حتیٰ کہ کھجوریں ٹوٹتی رہی اور ٹوکرا بھرتا رہا، کئی ٹوکرے بھر گئے، اور پھر سرکار نے فرمایا موج لے کتنا ہے اس کا قرض؟ جابر کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم درختوں پہ کھجوریں اتنی نہیں تھی، لیکن جب وہ کھجوریں تولی گئی تو اس کو دے کر بھی میری کھجوریں بچ گئی۔ یہ غریب نوازی کا انداز ہے۔